بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، علم انسان کو راستہ تو دکھا دیتا ہے لیکن اسے منزل تک نہیں پہنچا پاتا جب تک وہ علم عمل میں ڈھل نہ جائے۔ صرف جان لینا، پڑھ لینا یا سن لینا کافی نہیں ہوتا۔ اصل کمال یہ ہے کہ جو کچھ سیکھا جائے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ ایسا علم جو عمل سے خالی ہو وہ چراغ تو ہے مگر اس میں روشنی نہیں۔ عمل کے بغیر علم اکثر غرور کو جنم دیتا ہے، تکبر کو جنم دیتا ہے، کیونکہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، حالانکہ اس کی زندگی میں اس علم کی جھلک نظر نہیں آتی۔ اس کے برعکس جب علم عمل کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ کردار بن جاتا ہے، عادت بن جاتا ہے اور انسان کی سوچ، گفتار اور رویے اور زندگی کو سنوار دیتا ہے۔ حقیقی علم وہی ہے جو انسان کو بہتر بنائے، اس کے اخلاق کو بلند کرے اور اس کے عمل میں سچائی اور ذمہ داری پیدا کرے۔ جو علم انسان کو عاجزی، صبر اور خدمت کا درس دے وہی علم زندہ علم ہے، ورنہ عمل کے بغیر علم ایک بوجھ بن جاتا ہے جو نہ خود فائدہ دیتا ہے نہ دوسروں کو۔ اس لیے کامیابی اور اصلاح کا راز یہی ہے کہ علم کو کتابوں اور باتوں تک محدود نہ رکھا جائے، بلکہ اسے عمل کے سانچے میں ڈھال کر اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ یہی علم کی اصل قدر اور اصل خوبصورتی ہے۔ محترم دوستو، زندگی کی کوئی بھی بڑی منزل اچانک حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس تک پہنچنے کا سفر ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتا ہے۔ جو قدم ہمیں معمولی یا بے اثر لگتا ہے وہی دراصل ہمارے حوصلے، نیت اور سمت کا اعلان ہوتا ہے۔ اہم بات رفتار نہیں بلکہ تسلسل ہے کہ انسان رکتا نہ ہو اور آگے بڑھتا چلا جائے۔ چھوٹے قدم انسان کو مایوسی سے بچاتے ہیں کیونکہ وہ بوجھ نہیں بنتے بلکہ ہمت دیتے ہیں۔ جب انسان ہر دن تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، ایک اچھی عادت اپناتا ہے یا ایک غلطی چھوڑتا ہے تو یہی معمولی تبدیلیاں وقت کے ساتھ مل کر بڑی کامیابی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ منزل تک پہنچنے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ آج کا ایک چھوٹا قدم کل کے بڑے خواب کی بنیاد بن سکتا ہے۔ صبر، مستقل مزاجی اور امید کے ساتھ اٹھایا گیا ہر قدم، چاہے دکھنے میں کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، انسان کو اس کی منزل کے قریب لے جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، ہمارے اور ان کے درمیان یعنی ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق نماز ہے، پس جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ محترم دوستو، نماز کو زندگی کی اولین ترجیح بنائیں۔ کام، تجارت، نیند یا مصروفیت کو کبھی بھی نماز پر غالب نہ آنے دیں۔ موبائل میں نماز کے اوقات کا الارم لگائیں اور خاص طور پر فجر کی نماز کی پابندی کے لیے جلد سونے کی عادت ڈالیں۔ اگر کبھی سستی ہو جائے تو خود کو مایوس نہ کریں، فوراً توبہ کریں، اس نماز کی قضا کریں اور اگلی نماز وقت پر ادا کریں۔ آہستہ آہستہ پابندی پیدا ہوگی، ساتھ ساتھ اللہ سے مدد مانگتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ محترم دوستو، نفل نمازوں میں لمبے سجدوں کی عادت ڈالیں تاکہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھیں بلکہ اللہ سے ملاقات سمجھ کر ادا کریں۔ تکبیر تحریمہ کہتے وقت دنیا کے خیالات کو ایک طرف رکھ دیں اور یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ سے ہم کلام ہیں
اور اللہ سے گفتگو اور مناجات کر رہے ہیں، انشاءاللہ نماز کی لذت نصیب ہو جائے گی۔